بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم ایک ایسا سوال سننے جا رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خود صحابیات رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا تھا۔ ایک ایسا سوال جو ہر مسلمان عورت کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے۔ آج کے اس بیان میں ہم جانیں گے کہ عورت کا اصل جہاد کیا ہے اور اسلام نے عورت کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ آخر تک ضرور سنیے گا، انشاءاللہ آپ کی سوچ بدل جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جعلنا النساء الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عورتوں کا ایک وفد سرکار علیہ السلام کے پاس آ گیا اور انہوں نے شکایت کی، کہنے لگے ذہب الرجال بالفدۃ بالجہاد فی سبیل اللہ۔ مرد ہم سے نیکیوں میں آگے نکل گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو مرد کر سکتے ہیں، ہم عورتیں نہیں کر سکتے، جبکہ دل ہمارا بھی چاہتا ہے کہ ہمارے نامۂ اعمال میں بھی وہ نیکیاں لکھی جائیں، تاکہ کل ایسا نہ ہو کہ مرد آگے نکل جائیں اور ہم عورتیں پیچھے رہ جائیں۔ تو ہمیں بھی ایسے مواقع ملنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ نیکیاں جو مرد کرتے ہیں وہ ہم عورتیں بھی کر لیں۔ نماز روزے کی نیکیاں مشترک ہیں جو ہم دونوں کر لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مرد جہاد پہ جاتے ہیں اور ہم عمومی طور پر عورتیں جہاد پہ نہیں جاتے ہیں، ہم گھروں میں رہتے ہیں، لہٰذا ہمیں احساس پیدا ہوا کہ ہماری نیکیاں ادھوری رہ جائیں گی۔ جب قیامت کے دن میرٹ بنے گا تو مرد پہلے نمبر پر ہوں گے اور ہمارے نامۂ اعمال میں جہاد کی نیکیاں نہیں ہوں گے، اور وہ نیکیاں جو گھر سے باہر کی جاتی ہیں، مثال کے طور پر وہ سماجی خدمت کے معاملات میں ہم ان کے پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ ایک تشویش تھی جو بحیثیت مومنہ عورتوں کی ہونی چاہیے تھی۔ اس وقت کے خواتین کا خیال ہر وقت تقویٰ و پرہیزگاری کے بارے میں ہوتا تھا۔ ہر وقت یہ سوچ ہوتی تھی کہ کون سا کام میں کروں گی تو اللہ تبارک و تعالی مزید مجھ سے راضی ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اپنا قرب عطا کرے گا۔ اسی تحریک کے بنیاد پر انہوں نے جا کر اپنا جو مقدمہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دیا، کہ ہم جہاد پہ نہیں جا سکتے ہیں، لہٰذا ہماری نیکیاں تھوڑی ہو جائیں گے۔ وہ خواتین اسلام کہنے لگے افما لنا عمل ندرک به فضل المجاہدین فی سبیل اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دو، ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دو جو ہم کریں تو ہمیں بھی مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب مل جائے۔ آج ہمارے عورتوں کے گھر سے نکلنے کے اور اسباب ہیں، کوئی کسی میلے میں جانے کے لیے ضد کر رہی ہے اور کوئی کسی بازار میں گھومنے پھرنے کے لیے ضد کر رہی ہے، اور کوئی عورت کسی رونق و تازگی کو دیکھنے کے لیے ضد کر رہی ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو عورتیں آئیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے حکم کے پابند۔ ماشاءاللہ کتنا خوب کہا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے حکم کے پابند ہیں، جہاں سے آپ نے روکا ہے ہم رکی رہیں گے، کبھی بھی باہر نہیں نکلیں گے، مگر ہم چاہتی ہیں ہمارے لیے ایسا کوئی دروازہ کھل جائے جس دروازے کی وجہ سے ہمیں بھی اتنے نیکیاں مل جائے جتنے نیکیاں مردوں کو میسر آ رہی ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آقا انعامدار نے صرف ان خواتین کو ہی سبق نہیں دیا، بلکہ قیامت تک
کے لیے اپنی امت کے خواتین کو سبق پڑھا دیا ہے۔ تو جس وقت ان خواتین نے پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محسنۃ احداکن فی بیتہا تدرک عمل المجاہدین فی سبیل اللہ۔ جو عورت میرے کہنے پر گھر پر بیٹھی رہے گی، بلا وجہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی، تو اسے گھر بیٹھے اللہ تبارک و تعالی مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک عورت کو اسلام کا ممنوع ہونا چاہیے، اسلام کا مشکور ہونا چاہیے۔ جہاد بڑا ایک مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، جہاد بہت بڑا مشکل کام ہے۔ جہاد میں بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جہاد میں خون بہہ نکلتا ہے، جہاد میں بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے، جہاد میں پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ عورتوں کے لیے جہاد نہیں ہے، جہاد نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے۔ الرجال قوامون علی النساء، سورۃ النساء کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں مردوں کو قوت عورتوں سے زیادہ دی گئی ہے، ان پر بوجھ بھی مردوں پر بوجھ بھی زیادہ رکھا گیا ہے، عورتوں پر جہاد فرض نہیں کیا گیا ہے۔ اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت کے خواتین کو ہی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے دختران اسلام کے لیے واضح فرما دیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کبھی نہ سمجھنا کہ تمہارا ثواب کم ہو جائے گا اور تمہیں نیکیاں تھوڑی مل جائیں گے۔ مرد جہاد کر کے جتنی نیکیاں حاصل کریں گے، تمہیں اسلام نے اتنا نواز دیا ہے، اتنا بلند و بالا کر دیا کہ تم اپنے گھر میں رہو، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرو، آرام کرو اور شریعت پاک کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو، تو رب ذوالجلال تمہیں وہ ثواب عطا فرمائے گا جو مجاہد فی سبیل اللہ کو زخمی ہو جانے کے بعد ملتا ہے۔ محترم ناظرین، اسلام نے عورت کو کمزور نہیں بلکہ ذمہ دار بنایا ہے۔ ماں بن کر، بیٹی بن کر، بیوی بن کر اپنی گھر اور خاندان کو سنبھالنا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جہاد ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر عورت تک یہ پیغام پہنچ سکے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔